والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کل پوری دنیا میں ایک بے چینی اور بے صبری کی فضا جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، اور ویسے تو اس وائرس اور لاک ڈاؤن اور یہ چند ایک مسائل کی وجہ سے زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، ورنہ اس کے علاوہ بھی لوگوں کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں بے سکونی اور بے چینی کی کیفیات کا ایک سمندر موجزن ہوتا ہے، اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ بے چینی اور یہ جو ایک اضطراری کیفیت ہے، ایک جو پریشانی ہے دل میں، یہ کس وجہ سے ہے. تو دل کو اطمینان کیوں نہیں ہے، دل مطمئن کیوں نہیں ہے، دل ہر وقت پریشان کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے. تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پوچھتے ہیں کہ مولا دلوں کو اطمینان اور راحت اور سکون کیسے نصیب ہوگا، دل مطمئن کیسے ہوگا، دل میں سکون کیسے طاری ہوگا، تو گویا رب کائنات کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اے میرے بندو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اگر چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کو سکون عطا فرما دے گا. تو دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. بندہ جو مرضی دنیا میں پاپڑ بیل لے، جو مرضی کر لے، پیسہ کما لے، دولت کما لے، پلاٹ بنا لے، بنگلے بنا لے، فیکٹریاں بنا لے، کچھ کا کچھ کر لے، لیکن حقیقت میں دل کو سکون تب ہی ملے گا جب بندے کا دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگا. اس کے علاوہ دل کی سکون، دل کی جو طمانینت ہے، دل کا جو اطمینان ہے، وہ کسی صورت نصیب نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بے اطمینانی کی کیفیت جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، اس کا ایک واحد حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا. تو حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انا عند ظن عبدی بی، فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں. بندے کا جیسا گمان میرے بارے میں ہوتا ہے میں ویسا ہی ہوتا ہوں. تو رب سے کبھی گمان ٹیڑھا میڑھا نہیں رکھنا چاہیے، رب سے گمان اچھے سے اچھا رکھنا چاہیے. ہم جیسے ہی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اسیاں شعار ہیں، بندہ اپنے رب سے یہ گمان نہ رکھے رب نے ہن مینوں بخشنا ہی نہیں ہے. نہیں، رب بخش دے گا. میرا رب بڑا کریم ہے. ہاں، رب سے مذاق نہیں کرنا، ٹھٹھا نہیں کرنا، رب سے دو نمبریاں نہیں لگانی. سنجیدہ انداز میں بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کے اپنے رب سے گمان رکھے کہ میرا رب مجھے بخش دے گا، جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا. تو حدیث کے مطابق بندہ جیسا اپنے رب سے گمان رکھتا ہے، رب فرماتا ہے میں ویسا ہی ہوتا ہوں. دنیا کا کوئی کام کرنا ہے، کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، اب اس میں رب سے بندہ اچھا گمان لگائے کہ میں یہ کام شروع کر رہا ہوں، اللہ کا نام لے کر شروع کر رہا ہوں، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ مجھے اس میں پروفٹ عطا فرمائے گا. تو آپ اللہ سے جیسا گمان رکھیں گے اللہ ویسا ہی آپ کے ساتھ کرے گا. تو گمان جس بھی معاملے میں، معاملہ ہی غلط نہ ہو پھر تو غلط، جو معاملہ ہی غلط ہے، جو کام ہی غلط ہے تو اس کا نتیجہ بھی غلط ہی ہوگا. اس میں اللہ سے اچھا گمان رکھنا یہ تو بعض صورتوں میں کفر تک بھی پہنچ جائے گا. یہ بندہ کر ہی غلط کام رہا ہے، چوری کر رہا ہے اور اللہ سے گمان رکھ رہا ہے کہ نہیں چوری آج زبردست ہونی چاہیے، تو یہ گمان تو پھر کسی کام کا نہیں، یہ تو بعض صورتوں میں کفر تک بھی لے جائے گا. بندہ ڈاکہ زنی کر رہا ہے اور کہیں آج ڈاکہ بڑا کمال کا پڑے، کوئی پروفٹ آج زیادہ ہو، تو پھر یہ گمان نہیں ہے، یہ تو بعض صورتوں میں کفر تک بھی لے جائے گا کہ غلط کام پر اللہ سے اچھا گمان. ہاں، کام غلط نہ ہو، کام اچھا ہو، کام بہترین ہو، یا کام جائز ہو، یا کام سنت ہو، یا کام کچھ بھی ہو، مباح اور جائز کام ہے، آپ اس میں اللہ سے اگر اچھا گمان رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ویسا ہی عطا فرمائے گا.
تو اپنے گمان اللہ سے ہر معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، قبر کے معاملے میں، حشر کے معاملے میں، ہر معاملے میں اپنے رب سے بندے کو گمان اپنا ستھرا اور صاف رکھنا چاہیے۔ گمان کبھی بھی رب سے کمی والا، میرا رب مجھے بہت دے گا، تو آپ کا رب آپ کو بہت ہی دے گا۔ میرے رب نے مینوں دیتا ہی کچھ نہیں، دینا بھی کوئی نہیں، تو دینا بھی کوئی نہیں، پھر اور نہیں ملے گا۔ پھر گمان جیسا رب سے ہوگا، آپ کا رب آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ یہ حدیث پاک بخاری مسلم کی ہے، فرمایا انا عند ظن عبدی بی، کہ بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی ہوتا ہوں۔ فرمایا وانا معه اذا ذکرنی، اور میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ بندہ تصور کرے کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی زبردست بات ہے، کتنی شان و عظمت والی بات ہے۔ ویسے تو رب شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن یہ خصوصی قرب کا تذکرہ ہے، یہ خصوصی معیت کا تذکرہ ہے، خصوصی ساتھ کا تذکرہ ہے، کہ فرمایا کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں خصوصی طور پر اپنے اس بندہ مومن کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ یہ رب ہے، رب فرما رہا ہے کہ بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو پھر میں بھی اسے تن تنہا یاد کرتا ہوں۔ رب دل کلیجے پھپڑے سے تو پاک ہی ہے، وہ اس کی ذات کیسی ہے اس کو ہم تصور میں لا ہی نہیں سکتے۔ تصور کرنے کی کوشش کریں گے تو دماغ اپنی انتہا تک پہنچ جائے گا اور معاملہ غلط طرف نہ چلا جائے۔ رب کے بارے میں تصورات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رب کی صفات پر غور کرنا چاہیے، رب نے یہ کائنات کیسی بنائی، رب نے بندوں کو کیسا بنایا۔ بندہ اپنے آپ میں غور کرے کہ مجھ میں رب کی کتنی نشانیاں موجود ہیں۔ رب نے ایک بندے کو کیسا تخلیق کیا کہ ایسی تخلیق اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی نہیں ہو سکتی جیسی رب نے تخلیق فرمائی ہے۔ اتنی خوبصورت اور اتنی اعلیٰ تخلیق، دنیا کی کیسی مشینری کیوں آخر ایک وقت آتا ہے اس کی بس ہو جاتی ہے، لیکن ایک دل والی مشینری ہے کہ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، موت کا وقت آتا ہے پھر ہی یہ مشینری بند ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کتنی ہی دفعہ دن میں دل پمپ کرتا ہے، خون سپلائی کرتا ہے پوری باڈی کو، سانس لینے کا معاملہ ہوتا ہے، اور بہت سارے کام ہماری باڈی میں ہوتے ہیں، لیکن یہ باڈی تھکتی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے۔ تو بہرحال ان صفات پر غور کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اگر بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور اگر بندہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے، کسی گروہ میں یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اپنے بندے کا تذکرہ کرتا ہے، دیکھو یہ میرا بندہ ہے جو میرا ذکر کر رہا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ میں سمجھتا ہوں جنت میں ایک انعام اس ذکر کے بدلے میں نہ بھی ملے، بندہ اللہ کا ذکر کرے اور اس کے بدلے میں اور ثواب بھی ہے، وہ نہ بھی ملے، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارا رب ہمیں یاد کر رہا ہے، ہمارا رب ہمارے تذکرے فرشتوں میں کر رہا ہے۔ فرمایا اگر بندہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر بندہ ایک بالشت میرے پاس آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے پاس آتا ہوں۔ بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے، یہ رب کی رحمت ہے کہ وہ بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا بھی رب کی جانب متوجہ ہوتا ہے، رب اس سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اگر بندہ ایک ذراع ایک ہاتھ میرے پاس آتا ہے میں اس سے زیادہ بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر بندہ چلتے ہوئے میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑتے ہوئے بندے کے پاس جاتا ہوں۔ یہ رب ہے، کتنا کریم رب ہے۔ تو رب تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ بندہ رب کو یاد کرتا ہے، بندے کا رب بندے کو یاد کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان ہے،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، یہاں پہ بھی حدیث پاک اسی طرح ہی ہے، فرمایا کہ یا ابن آدم اذا ذکرتنی خالیا ذکرتک خالیا، جب مجھے تو تنہا یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے تنہا یاد کرتا ہوں، اور جب تو مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے محفل میں یاد کرتا ہوں، اور وہ محفل ایسی ہوتی ہے کہ جو تیری محفل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ بندے کو کرتے رہنا چاہیے۔ ذکر کی بڑی برکات ہیں، ذکر کے بڑے جو ہے وہ فضائل حدیث پاک میں آئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں ایسے کاموں کی خبر نہ دوں کہ جو بہت افضل اور اعلیٰ کام ہیں، اور سونا اور چاندی اللہ کے رستے میں خرچ کرنا اس سے بھی زیادہ اعلیٰ کام ہے، اور تم اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرتے ہو، ان کی گردنیں مارتے ہو، وہ تمہاری گردنیں مارتے ہیں، اس سے بھی اعلیٰ کام ہے، کیا میں ایسے کام کی تمہیں خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیوں نہیں آپ ایسے کام کی خبر دیں؟ فرمایا ذکر اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو تر بتر رکھا کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ تو یہ ذکر کرنا اللہ کے رستے میں ڈھیر مال خرچ کرنے سے بہتر ہے، یہ ذکر کرنا اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے۔ فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے، ما شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے ذکر سے زیادہ نجات دینے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر تمہیں اللہ کے عذاب سے نجات چاہیے تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر بتر کر دو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اللہ کا ذکر ہی کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، یا اللہ یا رحمان، سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مختلف تسبیحات ہیں، مختلف کلمات ہیں جو سارے کے سارے اللہ کی تسبیح، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر پر مشتمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعض خصوصی نام ہیں، ان کے اپنے اپنے فضائل ہیں، یا قہار، یا جبار، یا رحمان، یا رحیم۔ ان میں سے کسی بھی کلمے کا آپ ذکر کریں، کسی بھی کلمے سے اپنے رب کو یاد کریں، جو بھی کسی بھی طرح آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے ذکر کرنے کا ثواب آپ کو اللہ کی بارگاہ سے دیا جائے گا۔ پھر یہ خاص کلمے ہیں جن کو ہم ذکر اللہ کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بیان میں عرض کیا تھا کہ خاص اللہ کا ذکر صرف انہی کلمات سے مخصوص نہیں ہے کہ ہم ہر محفل میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی تسبیح پڑھیں تو ہی اللہ کا ذکر ہے، یا کوئی بھی اللہ کا نام لیں تو ہی اللہ کا ذکر ہے۔ نہیں، اللہ کا ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا۔ تو ذکر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی یاد کرنا۔ تو بندہ کسی بھی جہت سے، کسی بھی صورت سے اپنے رب کو یاد کرے، وہ ذکر اللہ میں ہی شامل ہوگا۔ وہ دل میں اپنے رب کو یاد کرے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم نہ بھی کہہ رہا ہو، دل میں یاد کرے کہ میرا رب کتنا کرم والا ہے، کتنا مہربان ہے، کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، اتنا خطا کار ہوں، لیکن میرا رب پھر بھی مجھے معاف کر دیتا ہے، مجھے زمین میں نہیں دھساتا، میرے عیبوں کو لوگوں پر ظاہر نہیں فرماتا، مجھ پہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ یہ آپ اللہ کے بارے میں خیال کر رہے ہیں، اللہ کو یوں یاد کر رہے ہیں، مولا مجھ پہ اور رحمتیں نازل کر دے، مجھے اپنا بنا لے۔ اس طرح کی رب سے بندہ باتیں کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ آپ خاص زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، لیکن ایک خیال میں اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اپنے رب کو اپنے دل میں، اپنے جی میں یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جو اپنے جی میں مجھے یاد کرتا ہے، اپنے من میں مجھے یاد کرتا ہے، رب فرماتا ہے میں اپنے من میں اسے یاد کرتا ہوں۔ تو یہ بھی ذکر اللہ۔ اب یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے رہا ہوں، اللہ کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے تذکرے آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اللہ کے اولیاء کے تذکرے آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ یہ سب ذکر اللہ کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ ان سب کا تعلق واسطہ بلا واسطہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ میں اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کروں گا تو وہ بھی گویا رب کا ہی تذکرہ ہے، کیونکہ وہ کس کے ولی ہیں؟ اللہ کے۔ میں اللہ کے نبیوں کی شان بیان کروں گا، اپنے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں گا تو ان کا ذکر تو رب سے جدا ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے اے محبوب تیرا ذکر کر لیا اس نے میرا ذکر کر لیا، بلکہ فرمایا قرآن میں فرما دیا من یطیع الرسول
فقد عطا اللہ، جس نے میرے محبوب کی فرما برداری کر لی تو وہاں میں اور تم والی بات ہی نہیں ہے، میرا تیرا والا چکر نہیں ہے۔ جس نے میرے محبوب کی فرما برداری کر لی وہ یہ سمجھ لے اس نے رب کی فرما برداری کر لی۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ، اللہ کے نبیوں کا تذکرہ، اور نبی آخر الزماں سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، یہ بھی رب کی ہی شان بیان کرنا ہے۔ اور رب کا ذکر کرنا، رب کی باتیں کرنا، یہ تو پھر سیدھی سیدھی بغیر واسطے کے رب کی بات ہے، رب کی شان ہے۔ تو یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آتی ہیں، تو لہذا ان باتوں سے اپنی زبان کو ضرور جو ہے وہ تر بتر رکھنا چاہیے۔ ذکر کے حوالے سے ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک آپ کی گوش گزار کرتا چلوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من جلس مجلسا کثر فیہ لغطہ، کہ جو کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، کسی جگہ پر بیٹھتا ہے جہاں پر غلطیاں اور غلط باتیں زبان سے کافی صادر ہو جاتی ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فقال قبل ان یقوم من مجلسہ، اب وہ اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے یہ کہہ لیتا ہے، کیا کہہ لیتا ہے؟ الفاظ یہ ہیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ کلمات ایک دفعہ مل کے آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ایک دفعہ دوبارہ مل کے پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کسی بھی محفل سے، کسی بھی جگہ سے، دینی دنیاوی کوئی بھی مجلس ہے، وہاں سے اٹھتے ہوئے جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں گے، انعام کیا ملے گا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں غفر لہ ما کان فی مجلسہ ذالک، اس مجلس میں اس جگہ پر جو بھی زبان سے کسی بھی قسم کی کوتاہی ہوئی ہوگی، اللہ ان کلمات کی برکت سے اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو لہذا یہ کلمات یاد کر لینے چاہیے جب بھی کسی محفل میں آپ بیٹھیں، وہاں پہ کوئی کاروباری محفل ہے، کوئی دینی محفل ہے، کوئی دنیاوی محفل ہے، کسی بھی قسم کی کوئی محفل ہے جہاں چار بندے اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں، وہاں سے جب آپ اٹھیں ان کلمات کو لازمی پڑھ لیں، انشاءاللہ مجلس میں اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر اور اپنی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔